بسم اللہ دا معنی اے وے کہ اللہ دے نام دے نال میں شروع کرنا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کام دی ابتدا تے اللہ دا نام نہیں لیا جاندا وہ کام ہوندا ہی بے برکتا ہے۔ جس کام دی ابتدا تے بسم اللہ پڑھی جاندی ہے اللہ دی ذات او دے اندر برکتاں نازل فرما دے، کیونکہ اصل طاقت پاور اللہ دے نام دے اندر ہے۔ لیکن بسم اللہ دے وظیفے دے اندر بھی بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے، اور واقعتاً جدو انسان دا ورد کردا نا، وظیفہ کردا، ایدی تسبیح کردا، انسان نو ایک روحانی قوت اور طاقت محسوس ہوندی۔ وہ محسوس کردا کہ اللہ دی ذات نے مینوں شیاطین کولوں محفوظ کر لیا۔ بسم اللہ دے 19 حرف نے اور جہنم دے 19 دروگے نے، جڑا اینو ایک واری پڑھدا اللہ انہوں 19 دروگیاں کولوں محفوظ کر لوے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس کے اندر یہ بات ہو چکی ہے کہ قرآن مجید پڑھن تو پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ضروری ہے۔ شیطان مردود کولو پناہ دے اندر آنا ضروری ہے۔ آج دی گفتگو دے اندر بسم اللہ دے حوالے نال چند گزارشات کراں گا۔ بسم اللہ دا معنی اے وے کہ اللہ دے نام دے نال میں شروع کرنا۔ بعد دا ایک ایسا جامع مفہوم ہے کہ انسان جیڑا بھی کام کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھدا ہے، ادا ترجمہ وہی ہوندا ہے۔ مثال دے طور تے سواری چلان تو پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو ادا معنی یہ ہوئے گا کہ میں اللہ دے نام نال سواری چلان۔ اگر کوئی کتاب پڑھن تو پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو او دا معنی یہ ہوئے گا کہ میں اللہ دے نام نال پڑھنا۔ اگر کوئی کام کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھے گا تو او دا مطلب یہ ہوئے گا کہ میں اللہ دے نام نال کام کرن لگا۔ اگر بیٹھن لگیا بسم اللہ پڑھے گا تو او دا معنی یہ ہوئے گا کہ اللہ دے نام نال میں بیٹھن لگا۔ اللہ دی ذات نے اس بات دے معنی دے اندر ایسی حکمت پرو دیتی ہے کہ انسان جیڑا بھی کام کرن تو پہلے بسم اللہ پڑھے گا او دا ہی ترجمہ اور معنی مفہوم دا لیا جائے گا۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کام دی ابتدا تے اللہ دا نام نہیں لیا جاندا وہ کام ہوندا ہی بے برکتا ہے۔ معلوم ہویا کہ بسم اللہ پڑھنا انتہائی با برکت عمل ہے۔ جس کام دی ابتدا تے بسم اللہ پڑھی جاندی ہے اللہ دی ذات او دے اندر برکتاں نازل فرما دیندی ہے۔ پھر مفسرین نے ایک اور بڑی پیاری بات لکھی، فرمایا کہ بسم اللہ دے 19 حرف اور جہنم دے 19 دروگے نے۔ بسم اللہ دے 19 حرف نے اور جہنم دے 19 دروگے نے، جڑا اینو ایک واری پڑھدا ہے اللہ انہوں 19 دروگیاں کولوں محفوظ کر لوے گا۔ ایسی شان ہے بسم اللہ دی اور ایسا کمال ہے بسم اللہ، اور واقعتاً ایدا ورد وظیفہ بھی بڑا ہی پاورفل وظیفہ۔ لوگاں نو اس بات دا علم ہے، لوگ وظیفے اس طرح دے ڈھونڈتے نے، تلاش کرتے نے جدا کتاب و سنت دے اندر وجود ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی بابا اپنے کولوں اٹکل پچو لا کے اپنا بنیا ہویا اپنا کڑیا ہویا وظیفہ دس دوے، بس شرط ہے کہ کسے نے نہ پتا ہے، کو وکھرا ہی وظیفہ دے واسطے ہونا چاہیے، پھر لوگ بڑے راضی ہو گے۔ لیکن بسم اللہ دے وظیفے دے اندر بھی بڑی پاور ہے، بڑی طاقت ہے۔ فرمایا 19 دروگیاں دے کولوں محفوظ ہو جانا۔ اور حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی، فرماندے نے اللہ دی ذات نے ویکھو کیویں ایک ایک حرف دے نال ایک ایک فرشتہ اٹیچ کر دیتا، ایک ایک حرف دے نال ایک ایک فرشتہ کیویں اٹیچ کر دیتا۔ ہن قرآن مجید دے بہت زیادہ حرف نے تو ہر حرف دے نال اللہ دی ذات نے ایک ایک فرشتہ اٹیچ کر دیتا۔ دلیل کی دیندے نے؟ دلیل یہ دیندے نے کہ ایک دفعہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے سن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیتا، سارے صحابہ نے بھی رکوع کیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع تو سر اٹھایا، سارے صحابہ نے بھی سر اٹھایا۔ جو سارے صحابہ نے سر اٹھایا تو انہاں دے وچوں ایک صحابی نے بلند آواز نال پڑھیا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی۔
اللہ انہیں بلند آواز نہ پڑے ربنا ولکل الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز مکمل کی تھی، پوچھا کنے بلند آواز نال کلمات کہنے؟ جن نے کہا انہیں کہا حضور میں کہنا۔ آپ نے فرمایا میں 3 تو زیادہ فرشتے ویکھے نے وہ آپس دے اندر جھگڑ دے سن کہ ایدا ثواب اساں لکھنا ہے، انہاں کلمات نو اساں لکھ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کرنا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ذرا انہاں لفظاں نو گنتی کرو، اے حرف بھی 3 تو زیادہ بند ہیں، اے حرف بھی 3 تو زیادہ بندے نے۔ اللہ دی ذات نے کیویں اپنے ذکر دے نال ایک ایک حرف تے بدلے ایک ایک فرشتہ اٹیچ کر دے، ایک ایک فرشتے دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، چھوڑ دیتا ہے کہ انسان اللہ دا ذکر کرتا جاندا ہے، رب دے رحمت دے فرشتے جوش دے اندر آتے جاندے۔ فرمایا بسم اللہ دے 19 حرف نے اور جہنم دے بھی 19 دروغے نے، اللہ دی ذات انہوں 19 دروغیاں کو محفوظ کر لے دی۔ جڑا انسان ایک باری پڑھدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور واقعتاً جدو انسان دا ورد کردا نا، وظیفہ کردا، ایدی تسبیح کردا، انسان نو ایک روحانی قوت اور طاقت محسوس ہوندی، وہ محسوس کردا کہ اللہ دی ذات نے مینوں شیاطین کو محفوظ کر لیا، کیونکہ اللہ دے نام دے اندر پاور بڑی ہے، طاقت بڑی۔ کیویں فرمایا فسبح بسم ربک العظیم، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نام دے نال تسبیح بیان کرو، اپنے رب دے نام دے نال، کیونکہ اصل طاقت پاور اللہ دے نام دے اندر ہے۔ کنی کو پاور ہے، کنی کو طاقت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، آپ آرام فرما رہے ہیں، آپ نے اپنی تلوار درخت دے نال لٹکائی ہے، ایک مشرک آیا، انہیں تلوار پکڑی، آپ نو بیدار کیتا، جگایا، جگا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسو میرے کولو تانوں کون بچائے گا؟ تلوار انہیں پھڑی ہوئے، ہن ساڑھے کن پٹی تے کسی نے پسٹل رکھیا ہے تے پوچھے تینوں میرے کولو کون بچائے گا؟ تے نکلدا ساڑھے منہ چوں اللہ۔ لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا عقیدہ توحید کتنا مضبوط، اپنے رب تے ایمان کتنا مضبوط، اپنے رب تے یقین کتنا مضبوط۔ آپ فرماندے نے اللہ، اور کوئی گل ہی نہیں کی تھی، صرف اتنا لفظ بولے اللہ۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، کمبن لگ پیا، او دے کولو تلوار ہتھوں ڈگ پئی، پھر آپ نے تلوار پکڑ لی، اللہ اکبر، پھر آپ نے تلوار پکڑ لی۔ آپ فرماندے ہون دس تینوں میرے کولو کون بچائے گا؟ ہے سی نہ پھر مشرک، معافی دے دے جناب، میں اگوں آئندہ تو آئندی حرکت نہیں کرا۔ آپ فرماتے ہیں ہن معافی تے کسے گل نہ لی ملے گی، ایویں تے نہیں تینوں دے دین لگے، پہلا یہ لکھ کے دے کہ آئندہ تو ساڈے کسے مقابلے دے اندر نہیں آئے گا، میدان جنگ دے اندر حصہ نہیں لویں گا، آئندہ تو ساڈے مقابلے تے نہیں ہے، یہ لکھ کے دے، معافی دے دینے آتے۔ تو بہرحال پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اللہ دا نام لیا، تلوار ہتھوں ڈگ پئی۔ اتنی طاقت ہے، اتنی پاور ہے اللہ دے نام اندر، او دے ہتھوں تلوار ڈگ سکتی ہے تے بندہ شیطان کو محفوظ نہیں رہ سکتا۔ جڑا انسان دا ورد کردا، وظیفہ پڑھدا، بار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاندا، اونوں ایک روحانی کرنٹ محسوس ہوندا، روحانی کرنٹ، اللہ اکبر۔ اور بعض دوستاں نے تے بے شمار واقعات سنائی، لو جی فلانا ڈاکٹر ہے، او دے ہاتھ دے اندر اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، لیکن او دی بنیاد کی ہے کہ جدوں بھی او مریض دی پرچی بناتا، دوائی لکھن لگتا تے پڑھتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ پڑھ کے دوائی لکھتا۔ بے شمار ایسے واقعات لوگوں نے سنائے نے اور اکھی دیکھے آس۔ ہاں جی، تواڈے شہر دے اندر ایک جوس ویچدا اوتھے، او سیالکوٹی دروازے دے کول، ہاں جی، او بسم اللہ بھائی جان پیا آوازاں لاندا، رش لگا ہوندا کہ نہیں، او جوس بھاویں او دا کوڑیاں نے کمائے، او بعد دیاں گلاں، لیکن او بسم اللہ بھائی جان او دی آواز دے اندر ایک کیسی کشش لہر، ہر گزرن والا متوجہ ہوندا او ایتھے کی ہو گیا۔ تو اللہ دے نام دے اندر ایک خاص طاقت ہے، پاور ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ تے بسم اللہ بھی بڑے مد دے نال پڑھیا کر دے۔ رات اے میں روایت پڑھ رہا سا تے مینوں یاد آ گیا حافظ عبد المنان نور پوری رحمت اللہ علیہ، بالکل سیم وہی انداز کہ اللہ دے نبی بسم اللہ مد دے نال پڑھیا کر دے کہ لفظ اللہ نو بھی ذرا بڑھا کے پڑھ دے، الرحمٰ کھڑی زبر ہے نا، اونوں بھی ذرا بڑھا کے پڑھ دے، الرحیم اونوں بھی ذرا تھوڑا جہا بڑھا
بہا کے کھچ کے پڑھ دے. اللہ اکبر. تو منو شیخ نور پوری یاد آ گیا. انہوں دا بھی انداز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسا انداز ہے, سادہ جہا انداز لیکن کس کیے دل دے اندر کھبن والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی. تو اماں جی عائشہ فرماندی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں ذرا تھوڑا ہے نا کھچ کے پڑھیا کرتے. کسی نے انٹرویو لیا حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان عابد صاحب کو کہ سناؤ تہاڈا حضرت نور پوری صاحب دے بارے کی خیال ہے؟ اندر مینوں تے انج ہی لگدا جویں صحابہ دی جماعت چوں بچھڑیا ہویا ایک ساتھی اے اللہ نے ایک پاکستان دے اندر بھیج دیتا. ایسا سنت دا پابند, ایسا نبی دی ہدایتاں دا پابند. ایک دن انہوں نے حدیث پڑھ لی کہ جتی بہ کے پانی چاہیے. انہوں نے سارے مجمع دے اندر جلسہ رش لگا, مسجد دے دروازے تے جتی بہ کی پائی. اسی آنے یار لوگ کی کہن گے, ویکھو کتنے بیٹھا ہے, کوئی بہن والی تھان ہے, کوئی بہن والی جگہ. اللہ اکبر. ایویں تے نہیں اس اللہ دے بندے نے کہا تھا. منو تے انج ہی لگدا جویں صحابہ دی جماعت چ ایک وچھڑیا ہویا ساتھی اللہ نے پاکستان دے اندر بھیج دیتا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بسم اللہ نو ذرا کھچ کے پڑھ دے, مات دے نال پڑھ دے, تغدو نہ پڑھ. پھر ایک ایک آیت پڑھن لگیا روک دے, ٹھہر دے. بسم اللہ تے الگ ٹھہر دے, الحمدللہ رب العالمین تے الگ ٹھہر دے. ہر ایک ایک آیت تے روک کے ٹھہر کے پڑھ دے. باقی مسئلہ رہ گیا انہوں اچھی پڑھن دا یا آہستہ پڑھن دا کہ نماز پڑھن لگیا بسم اللہ اچھی آواز نال پڑھنی چاہیے یا آہستہ آواز نال پڑھنی چاہیے. جہڑیاں جہری نمازاں نے اچھی آواز دے نال جنہ دے اندر قرات ہوندی تو دونوں ہی طریقے ٹھیک نے. صحابہ نے اچھی آواز نال بھی پڑھی ہے, آہستہ آواز نال بھی پڑھی, دونوں طرح ٹھیک. اللہ اکبر. تو بعض لوگ آندے نے اے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے سورت دا حصہ نہیں, اے بس ایویں اضافی لکھ دیتی. اضافی نہیں, اے سورت دا حصہ ہے. صحابی بیان کردے نے اسی پہچان دے بسم اللہ تو, اسی پہچان دے بسم اللہ تو. کی پہچان دے پتہ لگ جاندا ہن اگلی سورت شروع ہو گئی. جدوں نبی علیہ السلام قرآن پڑھدے بسم اللہ تے آوندے نا پھر تھانوں پتہ لگدا بھائی اگلی سورت شروع ہو گئی ہے. اس واسطے اے اضافی نہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھائی ہے تے تاں صحابہ نے لکھی ہے. اے اضافی چیز کو نہیں, باقاعدہ یہ مستقل آیت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تحریر دی ابتدا تے بھی بسم اللہ ہی لکھ دے, 786 نہ لکھ دے. اے بھی بعد لوگاں نے ساڈے پاکستان دے اندر ٹونگ رچایا کہ 786 لکھ دے, اور کیسی بدبختی دی انتہا ہے. اللہ دا مقابلہ شروع کر دیتا. ہاں جی, ادب دے اندر آ کے نا, ادب دے اندر آ کے کیسا لوگاں نو پاگل بنایا کہ اللہ دا مقابلہ شروع کر دیتا. ایمانداری نال دسو قرآن دے مقابلے تے کدی کوئی شے بندہ بنا سکدا؟ تے جنہ لوگاں نے 786 بنایا کی خیال ہے پھر انہاں اللہ دا مقابلہ کیتا کہ اتنا بڑا جرم. لوگ انہوں عزت سمجھدے کہ نہیں جی 786 لکھ دیو, بسم اللہ دی بے حرمتی نہیں ہوندی. انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کافر بادشاہاں دی طرف خط لکھے لیکن ہر خط دی ابتدا تے بسم اللہ لکھی. آپ نو نہیں سی پتا کہ کافراں دے کول جانا, آپ نو نہیں سی پتا, وہ پتہ نہیں ادا ادب کرن گے کہ نہ کرن گے. ایک مجوسی بادشاہ نے, مجوسی آندے نے اگ دا پجاری, اگ دی پوجا کرن والا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خط گیا, اونے وہ خط پھاڑ دیتا. آپ نے فرمایا انہیں خط میرا نہیں پھاڑیا, انہیں اپنی حکومت ہی پھاڑ لی. اور دنیا جنی مرضی ترقی کر گئی ہے اج بھی مجوسیاں دی حکومت کی دنیا دے کسے خطے تے نہیں ہے. یہودیاں دی لب جائے گی, عیسائیاں دی لب جائے گی, ہندوؤں دی لب جائے گی, سکھاں دی لب جائے گی, لیکن مجوسی اگ دا پجاری بادشاہ کوئی نہیں نظر آئے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہہ دیتا انہیں میرا خط نہیں پھاڑیا, انہیں اپنی حکومت پھاڑ دیتی. تو بسم اللہ ہی لکھنی چاہیے, 786 تو بچنا چاہیے. سبحان ربک رب العزت عما